جانور کو ذبح کرنا خود یہ سنت ہے۔ جو انسان قربانی کے جانور کو خود ذبح کرنا جانتا ہو تو اس کو چاہیے کہ خود ذبح کرے، دوسروں سے نہ کروائے۔ اور جو خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو اس کو چاہیے کہ پھر خود ذبح نہ کرے، خام خواہ جانور کو نہ تڑپائے، بلکہ کسی ایسے شخص کا انتخاب کرے جو اچھے طریقے سے جانور کو ذبح کرنا جانتا ہو۔ جانور کو ذبح کرتے وقت چند باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے وہ چھری جس سے جانور کو ذبح کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے تیز کر لے۔ چھری تیز دھاری دھار ہونی چاہیے تاکہ جانور کے گلے پہ پھیریں تو بڑی آسانی سے پھر جائے، اور جانور کو سامنے لٹا کر اس کے سامنے چھری نہیں تیز کرنی چاہیے، چھری پہلے ہی تیز کر لے بندہ۔ اس کے بعد جانور کو لٹا لیا جائے اور رسی سے باندھ لیا جائے۔ اچھے طریقے سے جانور کو باندھ کر مضبوط لوگ اس کو پکڑ لیں۔ پھر جانور کو قبلہ رخ کر لیا جائے۔ قبلہ رخ کرنے کے بعد اس کے گلے پہ چھری چلائی جائے۔ اور چھری جو ہے بالکل یہ جہاں حلق میں ابری ہوئی تھوڑی سی ہڈی ہوتی ہے یہاں پر چھری چلانی چاہیے، اور تسلی کر لیں کہ جانور کی جو رگیں ہیں وہ کٹ جائیں، جس طرح کہ سانس کی نالی ہے، خوراک کی نالیاں ہیں، یہ 4 رگیں ہیں، اچھے طریقے سے کٹ جائیں۔ جانور کو ذبح کرتے وقت اطمینان کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بعض لوگ جلد بازی سے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بس اوقات اس کی گردن ہی اتار دیتے ہیں، تو ایسا کام نہ کیا جائے، بلکہ جانور کی رگیں جب کٹ جائے تو اطمینان کے ساتھ ذرا جانور کو پکڑے رکھے تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے اس کی جان نکل جائے، اطمینان سے جانور ٹھنڈا ہو جائے، اس کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جلدی جلدی اس کی گردن بھی الگ نہیں کرنی چاہیے، اور جلدی جلدی جو ہے وہ اس کی کھال بھی اتارنے شروع نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے اس کو ذبح کر لیں، اس کی رگیں کٹ جائیں تو پھر اس کو اطمینان سے پکڑے رکھیں۔ جب تک جانور ٹھنڈا نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی گردن الگ نہ کریں، اس کے پائے الگ نہ کریں، اور اس کی کھال کو اتارنا شروع نہ کریں۔ جب جانور ٹھنڈا ہو جائے ہاں جی تو پھر کھال اتارے۔ جانور کو جب ذبح کر رہے ہوں تو اس وقت دعا بھی پڑھنی چاہیے تکبیر کے ساتھ ساتھ، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ دعا کسی کو عربی میں نہیں آتی تو اردو میں دعا کر لیں تکبیر کے ساتھ، یا اللہ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جس طرح کہ آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول کیا تھا۔ جب جانور اچھے طریقے سے ذبح ہو جائے تو اس کے بعد
اب اس کی گردن کو الگ کیا جائے اور اس کی کھال اتاری جائے۔ اور جانور کی کھال اتارتے وقت بھی، ذبح کرتے وقت بھی اطمینان کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے بسا اوقات جانور کو نقصان ہوتا ہے اور بسا اوقات اپنے آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ چھری تیز ہوتی ہے، بسا اوقات اپنے ہاتھ پہ پھر جاتی ہے۔ کھال اتارنے کے بعد اس کی پیٹی کو الگ کرے، آنتڑیاں باہر نکالے، علائشیں باہر نکالے۔ پیٹی کو الگ کرنے کے بعد، علائشیں نکالنے کے بعد آپ اس کو ذرا دھو لیں۔ گردن پر بھی پانی بہا لیں ذرا۔ پھر اب جانور کے پیس کیے جائیں، ٹکڑے کیے جائیں بڑے بڑے، اس کے بعد اس کا گوشت کیا جائے۔